الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ آج اس کی بارگاہ میں ہم 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر سکیں۔ بے شمار درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی تعلیمات سے آج ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، آج کا جو تہوار ہے، آج کی جو خوشی ہے، یہ اسلام کی دوسری خوشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے، وہاں لوگوں کو مختلف مواقع پر تہوار مناتے اور خوشیاں مناتے ہوئے پایا۔ وہاں جو یہودی اور مشرکین اور دیگر آبادی موجود تھی، تو آپ نے اس موقع پر مسلمانوں سے کہا کہ اسلام میں یا میں تمہارے لیے 2 دن خوشی کا متعین کرتا ہوں، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو یہ خوشی کا دن ہے اور اس کا اظہار ہم ہر طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، عید الاضحیٰ کا پورا کریڈٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتا ہے، جن کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن کریم میں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نمونہ کہتے ہیں جن کو دیکھ کر کے کوئی چیز کی جائے، بنائی جائے، اسی کے حساب سے زندگی گزاری جائے، اس لیے نمونہ ہوتا۔ تو آج اسی نمونے میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ قربانی قرب سے بنا ہوا لفظ ہے۔ قرب کہتے ہیں کسی سے قریب ہونے کی کوشش کرنا، قریب ہونا۔ تو قربانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہم کو اپنے قریب کرتا ہے، کبھی مال خرچ کروا کے، کبھی عبادت کروا کے، کبھی خدمت کروا کے۔ تو ایک بڑا موقع وہ قربانی کا ہوتا ہے، اور یہ ایک عظیم درجہ ہے، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا نام ہی پڑ گیا کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا عمل، قربانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جس شان و شوکت کے ساتھ قائم فرمایا، آگے بڑھایا، آج ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہم اور آپ اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 2 3 4 اسوے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ ہماری جو معلوم تاریخ ہے، ویسے توحید تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، لیکن جو ہماری معلوم تاریخ ہے، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے یا اور دیگر ذرائع سے بات ملتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین پر توحید کا ایک مرکز بنایا، خانہ کعبہ، اس کی تعمیر کرائی، اور اس گندگی اور نجس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جو انسان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ شرک ہے، بدعت ہے، حسد ہے، جلن ہے، یہ ساری چیزیں گندگی ہے۔ قلب کی گندگی، ایک ظاہری گندگی ہوتی ہے جس پر ابھی بات آئی،
کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ ہمارا پورا معاشرہ بدبودار ہو جائے. ہم اپنے دماغ کے حساب سے چلتے ہیں. اگر ہم کو بہترین خوشبو ملتی ہے تو ہمارا دماغ اچھا کام کرتا ہے, اور اگر بدبو جانے لگے تو یہی دماغ فیل ہونے لگتا ہے, غصہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا پورا لحاظ کرنا ہے, بالکل لاپرواہی نہیں کرنی ہے. اپنے گھر کے سارے خراب آئٹم یا تو دفن کرنے ہیں یا دور کہیں لے جا کے گڈھے میں ڈالنا ہے. دروازے پہ گھور جو بنے ہوئے ہیں, اکثر گاؤں میں لوگ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کر کے گھور بنائے ہوئے ہیں, اس میں بھی لے جا کے پھینک دیتے ہیں. کتنی مطلب عجیب بات ہے کہ ہم وہیں رہتے ہیں اور آپ اور ہم وہیں پھینک دیں اور پھر ہمیں اس کو سونگیں. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ گڈھے میں لے جا کے ڈالیں, اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ چھپا کے رکھا ہوا تھا آج پھینک رہا ہے. سب ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس کو کوشش کریں کہ تو رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک چیز ہم کو یہ ملی کہ توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, ہم شرک کے قریب نہیں جائیں گے. دوسری چیز قربانی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی. قرآن میں کہا نا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, چند چیزوں سے, چند باتوں سے اللہ نے اپنے ابراہیم کو آزمانا چاہا. فَأَتَمَّهُنَّ, تو اس نے سب کو پورا کر دیا. پھر اللہ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. تو سب سے بڑی قربانی ہے. قربانی تو سب کچھ کیا آپ نے, اپنی مالداری کو قربان کیا. بڑے مالدار گھرانے کے تھے. ان کے ابا عراق کے جو ہے سب سے بڑے پجاری تھے, پروہت تھے, عیش کی زندگی گزر رہی تھی. اس پورے اسٹیٹس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا اللہ کے لیے, اور اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکل گئے, بے آب و گیا میدان میں جا کے بسایا. اور جب بچہ بڑا ہو گیا, 12-13 سال کا ہو گیا, یہی پورا سرمایہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا. یہ نہیں کہ شادی ہونے کے بس چند دنوں کے بعد بچہ آ گیا. بڑھاپا لگ گیا, سہارا تھا, آمدنی کا ذریعہ تھا, وہی سورس آف انکم تھا. وہ بچہ ہوتا تو بوڑھے باپ کو سہارا دیتا, بوڑھی ماں کو سہارا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو قربان کرنا ہے. باپ نے جو تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی, اس تربیت کا ایک حصہ یہ تھا کہ بیٹے سے بھی جا کے پوچھا. یہ نہیں کہا کہ چل ذرا تو میرا بیٹا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں کر. نہیں, جا کے پوچھا, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا نے کہا افعل ما تؤمر, یا ابتی افعل ما تؤمر, اے بجان آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر ڈالیں. اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹے لیٹ گئے مروا پہ. بیٹا جو ہے پیشانی کے اوپر لٹا دیا گیا, چھری ایک دم تیار ہے, گردن پہ رکھی ہوئی ہے. بس اجازت کی دیری تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے کی دیری تھی کہ جو ہے کاٹ دینا ہے. اچانک اللہ تعالیٰ نے میسج بھجوایا کہ قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. خواب دکھایا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, یعنی جو پروسیس تھا کرنے کا انہوں نے سب کیا, کر دیا ہوں, خواب میں نہیں تھا. تو انہوں نے روک دیا گیا, پھر ان کو دمبا دیا گیا, پھر وہ قربانی آج تک جاری ہے. آج ہم قربانی کرتے ہیں, ہمارے ملک میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, لوگوں کی بھاونائیں آہت ہونے لگتی ہیں, لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم بھی جا کر کے یہ بات کہنے لگتے ہیں کہ سارے تو میٹ کھاتے ہیں, سارے تو گوشت کھاتے ہیں, فلاں سلاٹر ہاؤس کا مالک تو وہ ہے, پہلے وہ بند کرے, وہ دیکھے. کچھ نہیں, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. یہاں کھایا جائے یا نہ کھایا جائے, کوئی سلاٹر کا مالک ہو یا نہ ہو, یہ ہمارے اور آپ کے دین کا حصہ ہے. اور ہم اپنے دین کے حصے سے سمجھوتا نہیں کرتے. ہندوستان میں ہر کوئی بند کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری قربانی بند ہو جائے گی. زور زبردستی سے آپ روک لو, روکنے میں کوئی دقت نہیں ہے, طاقت ہے آپ کے پاس, آپ روک سکتے ہیں. لیکن یہ کہیے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اربوں خربوں ٹن جو ہے مرغا کھا جاتے ہیں, اتنے بکرے کھا جاتے ہیں, اور ہماری قربانی اس میں اعتراض ہے. تو کھائیں نہ کھائیں, ہم یہ کام کریں گے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے.
تو اس قربانی کے پیغام میں ایک آخری پیغام یہ ہے کہ یہ ایک وحدت کا تیوہار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو اس دنیا پر بسنے والے 3 مذاہب ٹوٹل 100% مانتے ہیں۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتا ہے۔ بس فرق تینوں میں یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنے منمانی حساب سے مانتے ہیں، ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں بچی ہے صحیح سلامت جس کی بنیاد پر وہ صحیح مانیں۔ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ایک بہترین اور درست تعلیم موجود ہے جس کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ سارے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں چونکہ سب ایک دوسرے سے تو آپس میں ہی نفرت کرتے ہیں، مسلک کے نام پر، جماعت کے نام پہ اور دیگر جماعت کو، تو دوسرے لوگوں تک اب کہاں پہنچیں گے؟ تو ایک وحدت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے ان تہواروں سے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ہمیں پیدا کرنے کی کوشش، ہم کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر لحاظ سے سب ایک دوسرے کے کام آنے والے بنے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بنے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، پڑوسی پڑوسی میں ناراضگی ہے، تھوڑی سی زمین جائیداد کا معاملہ ہے، بٹوارے کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر کوئی چیز 100% درست یا یکساں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کی بات کرتے ہیں، کبھی یکسانیت کی بات نہیں کرتے، انصاف کی بات کرتے ہیں۔ یکسانیت کیا ہے؟ یکسانیت یہ ہے کہ مثال کے طور سے ہمیں اس باؤنڈری کے پیچھے کا تالاب یہاں سے دیکھنا ہے، تو ایک 3 ڈنڈے کی سیڑھی لگائی جائے اور اس پہ میں چڑھ کے دیکھ لوں، ایک 3 ڈنڈے کی سیڑھی اور لگائی جائے اور وہ چھوٹے سے بچے کو کہا جائے کہ تو بھی چڑھ کے دیکھ لے، یہ کیا ہے؟ برابری ہے، یکسانیت ہے۔ 3 ڈنڈا کی سیڑھی مجھے ملی، 3 ڈنڈا کی سیڑھی اسے ملی، میں تو دیکھ لے رہا ہوں، وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے کیونکہ میں لمبا ہوں، وہ چھوٹا ہے۔ تو اسلام اس کی بات نہیں کرتا برابری کی، وہ انصاف کی بات کرتا ہے۔ انصاف کیا ہے؟ میں 3 ڈنڈے پہ دیکھ لیتا ہوں تو مجھے 3 ڈنڈا چاہیے، وہ اگر 5 ڈنڈے پر چڑھ کر دیکھ پائے گا تو اس کو 5 ڈنڈا دیا جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے؟ اس کو 5 ڈنڈا دیا جائے تاکہ وہ بھی دیکھے یہ ہے انصاف۔ تو انصاف ہمیشہ کم اور زیادہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ گھسا ہوا ہے کہ ایک دم برابری انصاف کا نام ہے۔ یہ سوال ہی اللہ تعالیٰ نے انگلیاں ہماری بنائی ہیں، یہ سب سے زیادہ ہمارے کام آتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگی اجیرن اور اپاہج ہے۔ اس میں کوئی برابری نہیں ہے کیونکہ انصاف اسی سے ملے گا۔ اگر یہ 5 انگلیاں ایک سمان یا یکساں کر دی جاتی ہیں تو پھر انصاف نہیں مل پاتا۔ یاد رکھیں ہمیشہ بھائی کا بٹوارا ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو آگے، کسی کو پیچھے کر کے انصاف کا جو تقاضا وہ پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ چند دن کی زندگی اللہ کو منہ دکھانا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔